اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुअल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार तालीम व तरबियत फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा एक ही सवारी पर मैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक सफ़र थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का उसके बंदों पर क्या हक़ है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक़ ये है कि सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए और किसी को उसका शरीक न ठहराया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है
کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا، اور وہ ایک جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ماڈل فار ہیومینٹی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کمال اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا۔ نمونہ کمال کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فکر اور سوچ جہاں پہ ختم ہو جائے اس سے بھی بلند تر جتنی جہتیں خوبیوں کی ہو سکتی ہیں، فضائل کی ہو سکتی ہیں، اعمال کی ہو سکتی ہیں، عظمتوں کی ہو سکتی ہیں، رفتوں کی ہو سکتی ہیں، حسن کی ہو سکتی ہیں، کمالات کی ہو سکتی ہیں، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیں۔ وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کو نہیں، دنیا کے ہر انسان کو اس کی ماں اور باپ سے بھی زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اللہ کریم کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی انسانی نفسیات کے جتنے پہلو ہیں، ان کی باریکیاں جتنی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ لوگ جن کے سامنے انسانی جان کی بھی کوئی قیمت نہیں تھی، پھر ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی جانور پر بھی، کسی چڑیا پر بھی زیادتی کرتے ہوئے 100 دفعہ ڈرتے تھے۔ وہ لوگ جن کا پیشہ تھا لوگوں کے قافلے لوٹنا، پھر ان کا عالم دیانت کا یہ ہو گیا تھا۔ ایسا معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرما دی تھی کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے کروڑوں روپے کا قیمتی تاج جو ہے اس کو اپنے کمبل میں چھپا کے جا کے اپنے منہ پہ نقاب پہن کے اپنے سپہ سالار کو پیش کرتا ہے کہ میرا نام نہ آ جائے، میرے اخلاص پہ ریا کا میل نہ آ جائے۔ یہ انقلاب، اور اسی لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرما ہوا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ خلق عظیم کی عظیم تر جو ایک منصب ہے اس پہ ہم نے آپ کو فائز کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ اس انداز سے تربیت کرتے تھے اور ایسے بدل کے رکھ دیتے تھے لوگوں کو، ان کی فکر بدلی، ان کا ذوق نظر بھی بدلا، ان کے خیالات بدلے، اعمال بدلے، ان کے دن بدلے، ان کی راتیں بدلی، ان کا سوچنے کے انداز جو تھے فکر بدل دیا، ان کی حیات کے انداز بدل دیے۔ یہ سارا کچھ اس طرح کیا کہ پتہ بھی نہیں چلا اور لوگ بدل گئے۔ وہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت فرماتے تھے کہ ایک آدمی آتا ہے اور مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، اس کو معلوم نہیں، صحابہ اس پہ برا مناتے ہیں، اس کو سختی کرنے لگتے ہیں، آپ منع فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں پانی بہا دو، یہاں پہ پانی بہا دیتے ہیں وہاں پہ، اور صرف اس سے یہ کہا کہ مسجد جو ہے یہ ادب کی جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت۔ میرے ساتھ میرے آج جو بڑا ہیوی پینل ہے، پہلے جناب سعید احمد خان صاحب، مشہور ماہر تعلیم ہے، بزرگ استاد، ساری عمر کالجوں یونیورسٹی میں پڑھایا، ان کے ساتھ میرے سپر سٹار ہیں محمد اعظم نوری، پروفیسر اعظم نوری، ان کے ساتھ ڈپٹی سپر سٹار آئے، دو اکٹھے ہو گئے، پروفیسر غلام محی الدین ان کے ساتھ تشریف ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ماشاءاللہ۔ خان صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، ٹاپک بڑا زبردست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معلم خود رب العالمین، الرحمن علم القرآن، اللہ کریم نے آپ کو ایسا معلم بنایا کہ بے مثل آپ کی شان جو عطا کی۔ ربیع الاول کے حوالے سے اس ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن نے ہمیں کہا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو دانائی اور حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی۔
اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جسے حکمت و دانائی ملی اسے خیر کثیر ملی، تو جو حکمت بانٹتا ہو، حکمت تقسیم کرتا ہو، اس کے مرتبہ و مقام تک کس کا گمان جا سکتا ہے، کس کی عقل اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام خوبیوں کے مالک، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ انسان کو پہچانتے تھے، اس کی فطرت سے آشنا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات ان کی عقل کے مطابق کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم یہ تھا کہ آپ ایک تو شفقت اور محبت، اور پھر یہ کہ علم لینے والوں میں ادب اور احترام کی کیفیت یہ تھی، کیونکہ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ استاذ کا احترام، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں بیٹھتے تو یوں لگتا گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا بھی ہلیں گے تو وہ پرندے اٹھ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینے والوں نے علم اور تربیت لینے کے لیے ایک انداز یہ بھی اختیار کیا۔ کشکول گدائی لے کے وہ بیٹھتے تھے، یا شہد کا جرہ جرہ اوپر سے آ رہا ہے اور نیچے اپنے پیالے رکھے۔ اچھا جی پروفیسر اعظم صاحب، ایک اور طریقہ نوری صاحب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ جس آدمی کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ایک عمارت کی طرح ہیں اور یوں ہیں آپس میں۔ یہ انداز سمجھانے کا جو ہے، بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہو اور ایک عامی بالکل ان پڑھ سادہ سا آدمی ہو، دونوں کو یکساں آپ سے ان کی بات سمجھ آتی، یہ ہے کمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اس کو محققین نے تمثیلی انداز بیان کیا ہے۔ اچھا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں، اور یہ وہ گفتگو تھی کہ میرا من کرتا ہے کہ میں اس پہ کلام کرنے سے پہلے 2 کوٹیشن، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا عرب گھوما ہے، تجارت کرتے تھے، ہر جگہ آتے جاتے تھے، سمیت فصحاء العرب۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر غالباً سیدنا صدیق اکبر کے اسی طرف اشارہ ہے۔ تیرے سامنے ہے، تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ تو کہتے ہیں میں نے سارے عرب کے فصحاء کو سنا ہے، ما سمیت افصح منکا، لیکن حضور آپ سے زیادہ فصیح میں نے کسی کو نہیں سنا۔ جو فصاحت، جو بلاغت، جو لطافت آپ کی گفتگو میں ہے وہ نہیں میں نے کہیں سے سنی۔ من ادبکا، یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، فرمایا یہ ساری چیزیں مجھے میرے رب نے سکھائی، مجھے میرے رب نے سکھائی۔ اور جب ام معبد واقع ہجرت میں آپ ان کے خیمے سے گزر کے آگے چلے گئے اور انہوں نے پھر آقا کریم علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا نا اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے انہوں نے کہا سامنے، نا خوشبو پھیلی ہوئی ہے، یہ کیا پھیلی خوشبو ہوئی ہے، ہے اور گھر میں کون برکت آیا ہی برکت ہے، سارے برتن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے پوچھا تو انہوں نے جب حلیہ بیان کیا تو اس میں جب وہ یہاں پہ پہنچی نا آپ کے حسن کلام پہ، تو انہوں نے کہا حلو المنطق، شیریں گفتار، ایسے جیسے زبان سے شہد ٹپکتا ہو، شیریں گفتار، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرنا، وہ کہتے ہیں وہ کیا بات کرتے تھے، لگتا تھا جیسے موتیوں کی مالا ہے جس میں سے موتی جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں، موتی نیچے گر رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہا کرتی تھیں، سنن نبی داؤد میں ہے کہ کانا کلامہ کلاما یفہمہ کل من یسمعہ، فرمایا اس میں کسی پڑھے لکھے یا ان پڑھ کی تقسیم نہیں تھی، کسی شہری یا دیہاتی کی تقسیم نہیں تھی، کسی بہت بڑے دانا یا کم عقل کی تقسیم کوئی نہیں تھی،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اتنا واضح ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی سنتا تھا اسے یوں سمجھ آتا تھا کہ سارے معانی و مفاہیم اس کے دل پہ اترتے چلے جاتے تھے. یہ جو تمثیلی انداز ہے، میں اس حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ مثال ایک ایسے ہی قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. ماشاءاللہ آپ کا حفظ قرآن جو ہے وہ ہمیں بھی آگے کی راہ دکھاتا ہے. کیا تصرف آپ کا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین بھی سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دینے میں بھی کوئی حیا محسوس نہیں فرماتا، وہ سمجھانے کے لیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمثیلی انداز تو اتنا وسیع ہے کہ ایک سارا پروگرام اسی پہ ہو سکتا ہے. میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی سے تشریف لا رہے ہیں، اور اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے. جتنے بھی معاشرے کے ریفارمرز ہیں یا معلمین ہیں، انہیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا مومنٹ آ جائے کہ جو کسی کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے تو اسے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مردہ بکری کا بچہ دیکھا تو اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، تو جیسے لاش تھوڑے دن گزر جائے تو خراب ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں تعفن ہے یا یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کے اشارہ کر کے فرمایا کہ ایکم، تم میں سے کون ہے یحب ان یکون لہ بدرہم، کہ وہ ایک درہم میں یہ خرید لے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردہ بکری کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، جدیٌ اسک کا میت، کان بھی کٹے ہیں، مردہ بھی ہے، بکری کا بچہ، اسے لے کے کوئی کیا کرے گا. آپ نے فرمایا ایحب احدکم ان یکون لہ، کیا کوئی مفت میں یہ لینا چاہے گا. یعنی آپ تمثیلی انداز دیکھیے کہ کیسے صحابہ کو سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں منزل کی طرف. کیا کوئی مفت میں لینا چاہے گا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، بیکار ہے، اس بدبودار چیز کو کوئی اٹھا کے گھر میں کاہے کو لے کے جائے گا، یہ تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا. جب یہ چیزیں ان سے آپ نے منوا لی، اظہار کروا لیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا، فرمایا جتنی قدر و قیمت تمہاری نظر میں اس بکری کے مردہ بچے کی ہے نا، اس ساری دنیا کی قدر و منزلت اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی ہیچ تر ہے، اس سے بھی کم تر ہے. جی پروفیسر صاحب. جی قبلہ گاہی صاحب، ابھی جو بات چل رہی ہے اسی تناظر میں ہمارے ہاں جو موجودہ کالجز یونیورسٹیز میں ٹیچنگ میتھڈ پڑھائے جاتے ہیں بی ایڈ ایم ایڈ کی سطح پہ، تو ان میں یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے، ایک جی ٹی میتھڈ، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہوتا ہے، آڈیو لنگول میتھڈ ہوتا ہے، اسی طرح کویسچن آنسر میتھڈ ہے، لیکچر میتھڈ ہے. ہم ان تمام میتھڈز کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو سب کو جو ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ہی ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ڈائریکٹ میتھڈ کے حوالے سے جب تعلیم دیتے ہیں تو جدید دنیا میں جان ڈیوی کا بہت بڑا نام ہے. اس نے آج آ کے یہ بات کہی کہ جو چیز تم بچوں کو پڑھاتے ہو وہ دکھا کیوں نہیں دیتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں جیسے ابھی ایک مثال دی، اور دوسری یہ بھی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ایک گدھا مردہ پڑا ہوا ہے، تو حضور نے اس کی طرف وہاں پہ بھی روک کے آپ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اس کی سیرت میں واقعی واہ غیبت نہیں کرنی. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ دکھا کر آپ نے فرمایا کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا گوشت کوئی کھائے؟ تو کراہت پیدا ہوئی. تو اس وقت آپ نے یہ تعلیم دی کہ کسی بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کسی اپنے مسلمان بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لیا، خزاں کا موسم ہے، پتے گر رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے فرمایا دیکھو یہ پتے خزاں کی وجہ سے کیسے گر رہے ہیں. حضور بڑی تیزی سے گر رہے ہیں. تو فرمایا جب بندہ مومن 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں. پھر وہ نہر والی بات
نہر والی بات وہ بھی حضور نماز جو ہے ایک آدمی کے گھر کے سامنے کیا ہے، اگر پانچ مرتبہ وہ نہر میں نہائے 5 وقت نہائے، جی جی، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہ جائے گی اس کے جسم پہ؟ فرمایا اسی طرح جب کوئی 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پہ میل بھی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح آپ تمثیلات اس کی دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام نے اپنے جمی صحابہ کرام ان کو اکٹھا کیا اور مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے ایک صحرا میں، اور وہاں پہ حضور نے 3 لکڑی کے ٹکڑے لیے، ایک لکڑی کو ایک سائیڈ پہ گاڑ دیا، ایک درمیان میں، ایک دوسری طرف دور کر کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درمیان میں ہے یہ انسان ہے، اچھا، اور یہ جو اس طرف ہے یہ موت ہے، یہ لکڑی، اور جو وہ دور ہے وہ اس کی تمنائیں اور خواہشات ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنی تمناؤں کی طرف بڑھتا ہے، وہ لکڑی لے کے آپ اس طرف چلے، مگر فرمایا یہ جو موت والی لکڑی ہے یہ پہلے پہنچ جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب موت و حیات وہ جو ایک ہے کہ لائنیں آپ نے لگائیں اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، باقی لائنوں فرمایا جو ادھر ادھر ہے یہ ساری گمراہی ہے، جی بالکل، یہ سارے جہنم کے راستے، اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے 4 لائنیں لگائیں اور خط لگا کے حضور نے ارشاد فرمایا 4 خواتین اس کائنات میں ایسی ہیں جنت جن کی تمنا کرتی ہے، تو 4 لائنیں لگا کے حضور نے بتایا، ان میں سے ایک حضرت بی بی پاک مریم ہے، ایک حضرت آسیہ ہے، ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آسیہ جو فرعون کی بیگم تھی، جی جی جی، اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جنت ان کی تمنا کرتی ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت اس طرح سے کی کہ ایک صحابی ایک معلم کے انداز میں جس مقام پر کھڑا ہے، قیامت تک آنے والے مفسرین، مدققین، محدثین، متکلمین کیا اس مقام کو پا سکتے ہیں؟ اصحابی کا نجوم جو فرمایا تو حکمت اس میں، تو وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی بات پر اکتفا نہیں فرماتے تھے کہ آپ نے زبان سے فرما دیا، بلکہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس انداز میں ہوں کہ بات ان کے دل میں اترتی چلی جائے، ریسیپٹیو جب ہو۔ آپ نے نماز پڑھائی ہے صبح کی، کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ تر و تازہ ہیں، فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا شرک کے برابر ہے۔ اللہ، اب شرک کی تو نفی جانتے تھے صحابہ کرام کہ ان الشرک لظلم عظیم، لیکن حضور علیہ السلام نے ایسے وقت میں کہ اب دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، سچ ایک طرف، صحابہ رضی اللہ عنہم نے سچ کو لیا۔ اب ایک نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ساری خرابیاں ہیں، جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں جانا، گلے لگایا، قریب کیا، فرمایا کہ میرے ساتھ اس ایک بات پر عہد کر لو کہ آج کے بعد تم زبان سے خلاف واقعہ بات نہیں کہو گے، سچ بولو گے، سچ بولو گے۔ اب اس نوجوان نے سمجھا یہ تو آسان نسخہ مل گیا، مجھے باقی کاموں کی اجازت مل گئی، تو لیکن اس کے بعد جب محفل سے نکل کر گیا تو اس ایک بات نے اس کی زندگی پر ایسا اثر ڈالا کہ ساری خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو۔ مجھے بریک لینی ہے خان صاحب۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہ باتیں، یہ نور کی باتیں، یہ باتیں علم کی باتیں، یہ باتیں عظمت کی باتیں، یہ باتیں اتنی رفیع شان ہیں کہ جب یہ باتیں آدمی سنتا ہے تو اس کے قلب پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کی فکر پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مبارک ماحول میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ لامارتان بہت بڑا ہسٹورین، فرینچ ہسٹورین تھا، اس نے کتاب لکھی تھی ہسٹری ڈی لا تورکی، ہسٹری آف دی ٹرکس، بڑی زبردست کتاب، کئی والیوم میں ہے۔ اس نے کہا اسمالنیس آف مینز، گریٹنیس آف پرپز اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس آر دی 3 کرائٹیرین ٹو جج دی ہیومن جینیس۔ We may well ask, is there any person in the human history who can be compared with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا ہے کہ وسائل کی کمی، عزائم کی بلندی اور حیران کن نتائج، یہ 3 چیزیں ہیں جو انسانی عظمت کو ناپنے کے پیمانے ہیں۔ ان تینوں کو سامنے رکھ کے میں پوچھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں کوئی اور شخص ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لایا جا سکے. یہ ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نظام کہ بالکل محدود وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ قیامت تک کوئی اور انقلاب آئے دنیا میں، انقلاب وقتی آئے، کوئی 2 سال رہا، کوئی 50 سال رہا. ہم نے دیکھا ہے کمیونسٹ انقلاب، ہم نے چین کا انقلاب بھی دیکھا، روس کا انقلاب بھی دیکھا، اس سے پہلے کے انقلاب بھی دیکھے. آئے مٹ گئے دنیا سے، کوئی نام لینے والا نہیں رہا، بالکل بدل گئے. لیکن میں ابھی بخارا اور تاشقند اور سمرقند سے ہو کے آیا ہوں. 90 سال تک اسلام کو ختم کرنے کا سب کچھ جو تھا طریقہ اختیار کر لیا. کمیونسٹ انقلاب بھی آ گیا. اس انقلاب کا اب کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ انقلاب کہیں دنیا سے غائب ہو گیا اور پھر نیچے سے اسلام کا وہ تناور اللہ کے فضل ثمر آور درخت جو ہے وہ نکل آیا. یہ ہے اصل انقلاب جس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. یہ ہے تعلیم و تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب ایک مثال دیکھیے جی پروفیسر اعظم صاحب، صحابہ حضور سے وضو فرما رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، پانی لیتے ہیں اپنے چہروں پہ ملتے ہیں. آپ بال ترشواتے ہیں تو وہ بال اپنے سینے سے لگا کے محفوظ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لعاب دہن نکالتے ہیں، وہ چہروں پہ مل لیتے. آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو صحابہ؟ کیا انداز ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے. اچھا اگر مجھ سے محبت ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے. ہمیشہ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا. یعنی اس لیول پہ جب جذبات انتہا پہ پہنچے ہوئے اس وقت کیسا میسیج. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے تربیت مصطفیٰ. بلکہ غیر صاحب یہاں پر میں مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب صحابہ کرام کے جذبات کلائمیکس پہ تھے نا، آقا علیہ السلام، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا کلائمیکس ہے کہ زلفوں کو سنبھالنا، وضو کا پانی نہیں گرنے دینا، لعاب دہن نہیں گرنے دینا، چہروں پہ ملنا انہیں. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اپنے جسم پہ اس کو ملنا. یہاں پر حضور علیہ السلام نے ان کے جذبات کو اور زیادہ مہمیز دی یہ کہہ کے کہ مَنْ سَرَّهُ أَن يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بات پہ خوش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے. یعنی دوہری محبت کا فیضان اسے نصیب ہو جائے. تو انہوں نے عرض کی حضور ہر کوئی چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر یہ 3 کام کرنے ہیں. پھر 3 یہاں پر غازی صاحب میں اسی کے ساتھ ایک اس کا اپوزٹ پہلو بھی رکھنا چاہوں گا. وہ بھی بتا دیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر تیار ہو جائے امتحان کے لیے. الحمدللہ. پانی جیسے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی نشیب کی طرف آتا ہے. لیکن میں اس کے ایک اپوزٹ سائڈ کی چیز بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمین کے لیے، ریفارمرز کے لیے ایک یہ بھی سنت قائم کی ہے کہ نفرت گناہ سے کرنی ہے، گناہگار سے نہیں. نفرت جو ہے وہ گناہ سے کرنی ہے، گناہگار سے نہیں. جرم کو کنڈیم کرنا ہے، مجرم کو ڈی گریڈ نہیں ہونے دینا. اس کی اصلاح کرنی ہے. عبداللہ حمار، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبداللہ حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم حدیث کے راوی ہیں. اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. اور اس میں حضرت عبداللہ حمار کا ایک بنیادی جو امتیازی وصف تھا وہ بھی موجود ہے کہ یہ آقا علیہ السلام سے ان کا محبت کا انداز بالکل باقی صحابہ سے مختلف اور جداگانہ تھا. حدیث کے لفظ ہیں کہ کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے مختلف باتوں سے، مختلف جیسچر سے اور مختلف چیزوں سے. پھل بھی تو یہی لاتے تھے، ادھار لے گئے حضور صاحب، ادھار لے، شہد کی شیشی لی، پھل لیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور جب دکاندار پیمنٹ کے لیے آیا اس نے کہا حضور آپ نے یہ چیزیں منگوائی ہیں؟ تو آپ نے کہنا میں نے تو کوئی نہیں منگوائی. تو کہنا یہ ابھی عبداللہ لے کے آئے ہیں. تو آپ نے آگے سے سر جھکا کے کہنا آقا غریب ہوں، آپ کے نام پہ خرید کے آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں. تو آقا مسکرا پڑے. اس سے خوبصورت آئی کہ جب بہترین چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے آپ. تو یہ بڑے دلچسپ تھے. یہ حضرت عبداللہ علیہ حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں ایک بشری کمزوری بھی تھی. اس بشری کمزوری کے تحت بار بار سزا کے پروسیس سے گزرتے تھے. جب 3-4 مرتبہ ریپیٹڈلی سزا ملی نا تو ان کے قوم کے ایک بندے نے کہہ دیا اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی، لعنت ہو اس بندے پہ، اتنی بار اس کو پنشمنٹ ہوئی ہے اور پھر بار بار وہی جرم دہراتا ہے. اب جرم اور مجرم کا فرق دیکھیے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا لا تلعنوہ، فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو، ما علمت واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، واہ واہ واہ، لا تعن علی اخیک الشیطان، اور فرمایا شیطان کی مدد نہ کرو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف۔ واہ واہ واہ، کیا مطلب ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت سختی کا اظہار فرماتے تو اس بندے کا دل تو ٹوٹ جانا تھا، ایک دوسرا سارے پھر کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکوں کی صحبت سے اس نے دور ہو جانا تھا، اور وہ شیطان کے لیے اس کے اوپر جال ڈالنا آسان ہو جانا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ باور کرایا کہ ہم سب کو جو نفرت ہے وہ تم سے نہیں ہے، تم تو ہم سے پیار کرتے ہو، اس فعل سے ہے جو تم سر انجام دیتے ہو۔ پروفیسر، اس سے سب سے سخت جو مرحلہ میں نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، تدبر اور تعلیم تربیت، عاطب بن ابی بلتہ رکا لکھ دیا، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں، حضرت علی وہ جا کے رکا برآمد کرتے ہیں، کیسے اس کو معاملے کو ڈیل کیا۔ یعنی قاضیوں کے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات تم نے ظاہری حالات پہ فیصلہ نہیں کرنا، اس کے اندر کچھ اور بھی تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ہر چور جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، اگر باپ اپنے بیٹے کا مال چرا لے، بیٹا باپ کا چرا لے، خامد بیوی کا چرا لے، بیوی خامد کا چرا لے، ہے چوری، معاملات اور سزا ہاتھ کاٹنا ہے، وہاں نہیں ہوگی۔ زنا ہے، جو بھی زنا کرے گا اس کی سزا اس پہ حد لاگو ہوگی، یا اس کو رجم کیا جائے گا یا اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر زنا بالجبر ہے تو صورت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ یہ یہاں پہ حکمت یہ کہ اس آدمی کی نیت جو تھی وہ یہ نہیں تھی جاسوسی کی، اپنے بچوں کے لیے تھی۔ بالکل صحیح۔ پھر جو اصحاب بدر ہیں ان کا سمجھانا تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے، پھر رحمت اللہ عالمین کا پہلو دکھانا تھا کہ بعض اوقات شفقت بھی تم نے دکھانی ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے نادانی میں۔ جی جی، تو وہاں پہ شفقت یہ بھی پہلو ہے۔ بالکل قبلہ غائی صاحب، خاص طور پہ جس وقت آپ اپنے اصحاب کو کوئی نہ کوئی عہدہ تفویض کر کے باہر بھیجا کرتے تھے تو اس وقت یہ وصیت خصوصی طور پہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کے ساتھ باہر تک گئے، وہ سواری پہ ہیں اور حضور ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حکم فرمایا کہ نہیں تم اوپر ہی جی، آپ اوپر ہی بیٹھے۔ کیا کمال ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہاں پہ جا کے حضور نے فرمایا جب تم نے وہاں پہ دین کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد جب وہ اس چیز کو مان لیں تو پھر نماز کی دعوت دینی ہے، جب نماز شروع کر دیں تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ ان کے امیروں سے لے کے غریبوں کو میں نے دینا ہے۔ یہ کر کے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، وہ تھوڑا سا چلے تو آپ نے پھر واپس بلا لیا۔ حضور نے فرمایا مجھ سے ایک بار مل لو، فرمایا جب تم عندما رجعت من الیمن، جب یمن سے واپس آؤ گے تو تم مدینہ شریف میں آؤ گے تو تمر بقبری، تم پھر میری قبر پاک سے گزرو گے، پھر مسجد نبوی شریف دیکھو گے، پھر میری ملاقات آپ سے نہیں ہو سکے گی۔ تو وہ رونے لگے، حضور کے گلے لگ گئے اور اس کیفیت میں عرض کی حضور میں نہیں جاتا، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، وہاں جاؤں گا آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی بعد میں۔ تو وہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں حضور نے جو تربیت کا جملہ دیا قیامت تک کے لیے، حضور نے فرمایا تم نے پریشان نہیں ہونا، جو مشن میں نے تمہیں دیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤ۔ انا اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو، حضور نے فرمایا قیامت تک دنیا میں جہاں بھی میرا امتی متقی پرہیزگار ہو کے اپنا کام اور اپنا مشن جاری رکھے گا، من کانو کوئی ہو کہیں ہو، حیث کانو انا اول الناس بی، ساری کائنات میں سب سے زیادہ وہ مجھے اپنے قریب پائے گا۔ مجھ سے کبھی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے وہ اپنا میرا جو دیا ہوا مشن ہے اس کو جاری رکھے اور مجھے اپنے سے دور ہرگز نہیں سمجھے گا، یہ انداز ہے۔ اور وہاں پہ ان کو جب بھیجا پھر انہوں نے کام کیا۔ حضرت ابو محذور الجمحی ہیں، نوجوان ہیں، ینگ بچے ہیں، اذان سنی تو وہاں پہ انہوں نے اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی بچوں نے، مکہ میں فتح مکہ ہوئی ہے۔ جی جی جی، تو وہاں پہ بلکہ اس سے باہر تھے غالباً غزوہ حنین سے واپسی پہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بچوں کو پکڑ کے لایا جائے، پکڑ کے لائے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ آخر میں سب سے بلند آواز سے اذان کس نے پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہیں ابو محذور الجمحی۔ تو حضور نے فرمایا اذان پڑھو، تو وہ گھبرا گئے کہ شاید مجھے سزا نہ ملے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پہ اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا نہیں پڑھو۔
جب انہوں نے پڑھی تو پھر وہ فرماتے ہیں جب حضور نے میرے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا تو نور ایمان میرے دل میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد حضور ڈیوٹی لگا دی یہی پہ۔ اب دیکھیں یہ تربیت ہے، اور اس انداز میں جو حضور نے مذاق اڑا رہا ہے دین کا اسی کو مبلغ بنا اسی دیا، کو اس کو مبلغ مؤذن مؤذن بنا دیا، اور ایسا مؤذن کہ پھر 60 سال تک وہ اذان دیتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے وہ جہاں پہ حضور نے دست مبارک رکھا تھا تو وہ بال لمبے ہو گئے، اذا قعد ارسلها تبلغ الارض، زمین سے جا لگتے تھے۔ اچھا، تو بعد نے کہا کہ حضور آپ کی اتنی عمر ہو گئی اور اتنے لمبے بال، اب آخری وقت آ گیا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، ان کو اتار دیجئے۔ تو کہا نہیں، تم نہیں جانتے یہ بال کون سے ہیں، یہ وہ ہیں جہاں پہ حضور کا دست دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو میں اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتا۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، یہ دیکھیں نا کہ ایک صحابی آتے ہیں، ضعیف ہیں، وہ چھڑی پکڑی ہوئی ہے، سہارے لیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور جو آتے ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لیا گا، انہوں نے کہا وہاں امام لمبی قرات بہت کرتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس انداز میں نکلتے کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، اس کو غسق جس سے کہا گیا، ورنہ تو یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز میں سورہ البقرہ کی 200 آیات تک تلاوت فرما جاتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہیں سورہ طلوع نہ ہو جائے، لیکن آپ نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ائمہ اور خطباء کو یہ کہا کہ وہ نماز کے دوران قرات کو طویل نہ کریں، اور یعنی فرمایا کہ اگر میں یہ جانتا کہ میری امت مشقت میں نہیں پڑے گی تو میں انہیں حکم دیتا کہ مسواک کو لازم پکڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، ابشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو نفرتیں نہ دو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جو انداز تعلیم ہے وہ تو یعنی شبنمی انداز میں کہتا ہوتا ہوں، سبحان اللہ، جامع اور مانے۔ شبنم کا فرق یہ ہے جی کہ آپ بارش تیز ہونا تو ہر آدمی وہاں سے نکلتا ہے، وہ کسی وہ کیا کہتے ہیں جگہ میں تلاش کرتا ہے، کسی چھت کے نیچے جانا چاہتا ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوں اور شبنم برستی رہے ساری رات، کپڑے بھیگ گئے لیکن پتہ نہیں لگا، صبح جا کے پروفیسر اعظم نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا، میری تو اچکن ہی بھیگی۔ یعنی ایسا وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گئے اور ظہر تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قیامت تک آنے والے واقعات سے آگاہ کرتے رہے، اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پرندے کے پھڑ پھڑانے کی آواز آتی تھی تو ہم کہتے تھے یہ بھی آقا علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو میں فرمایا، لیکن عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم، جس کے لیے ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور اس کے اندر معانی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سے بگڑے ہوئے مسائل کو چشم زدن میں چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کہ خیارکم اخلاق، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعلی من اقتصد، معیشت کا گتھیاں سلجھا دیں کہ وہ غریب ہی نہیں ہوگا جس نے چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ کیسے جامع الفاظ، اور پھر یہ کہ سوال کرنے والا جب آتا تو آپ اس کے سوال کے نہیں، وہ دیکھیں نا تربیت کے جنگ خندق میں وہ کہہ رہے ہیں صحابہ آئے میرے ہاتھ میں پتھر بندھا ہوا، آپ نے 2 پتھر بند، آپ دیکھیں وہ کیا گلہ کرے گا، جن دیکھے گا جب تو وہ کیا گلہ کرے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ سفر پر ہیں اور صحابہ کو جب کھانے کا وقت آیا، کوئی کہتا ہے میں بکری ذبح کروں گا، کوئی کہتا ہے میں اس کی کھال اتاروں گا، کوئی کہتا ہے میں گوشت بناؤں گا، کوئی کہتا ہے میں ہانڈی پکاؤں گا، آپ فرماتے ہیں تم بیٹھو، لکڑیاں میں لاؤں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وہ یہی ہے نا جی، حکمت یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو یہ فریاد کرتے تھے کہ آقا ہمیں ڈیلی خطبہ دیا کریں، لیکن آقا علیہ السلام انہیں ڈیلی خطبہ نہیں دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری طبیعتیں اور تمہارے قلوب جو ہیں وہ اکتاہٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جب کبھی حضور علیہ السلام فیل کرتے نا کہ اب نصیحت کے لیے ماحول سازگار ہے، پھر آپ گفتگو فرماتے۔ عبداللہ بن مسعود 2 دفعہ درس دیتے تھے ہفتے میں، تو لوگوں نے کہا جناب زیادہ کر دیں، انہوں نے کہا نہیں وہ اٹریکشن ختم ہو جائے گی۔ آغا صاحب یہ آپ کے انداز تعلیم و تعلم پہ میں ایک
ناظرین کے لیے ایک نئی بات ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نبوی سے، کہ آپ ہمیشہ صحابہ کرام کے شوق کو ابھارنے کے لیے ایک موازنے کا بھی پہلو شامل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کمپٹیشن، ٹھیک، کمپٹیشن کروایا کرتے. جی ٹھیک ہے. جیسے وہ آج کل کی ماڈرن تعلیم میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس کو 1 سٹار دے دیں گے، اس کو 2 سٹار دے دیں گے. ایگزیکٹلی ایسے. میں اس کے لیے ایک جو مثال منتخب کر کے لایا ہوں. ویسے تو غزوہ تبوک پہ صدقات پیش کرنے میں وہ کمپٹیشن کمال کا تھا، اور ہر ایک کے لیے آپ نے الگ الگ کلمات تحسین ارشاد فرمائے. لیکن یہ بڑی خوبصورت مثال ہے مستدرک حاکم میں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ نے کہا آج میں تمہیں سورہ رحمان سناتا ہوں. اللہ، اور میں تو تصور میں اس لذت کو فیل کرتا ہوں کہ قاری عبد الباسط صاحب پڑھیں تو ایک نور چھا جاتا ہے. اور آج وہ مریضوں کے علاج ہو رہے ہیں. تو جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان پڑھی ہوگی تو اس وقت ماحول کا کیا پر نور ہوگا. ماحول آسمان سے بارش، ملائکہ بھاگ رہے ہیں، چلو چل کے سن کے آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری سورت پڑھی، اور سورت پڑھنے کے بعد اب صحابہ کرام ادباً، وہ قبلہ پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ ان کے سروں پہ سر نے کہا کہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے، اتنا ادب ہوتا تھا، تو وہ ادباً خاموشی سے سن رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سنانے کے بعد آپ نے فرمایا مالی اراکم سکوتا، فرمایا کیا وجہ ہے تم ایسے چپ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے، کوئی آگے سے تم نے اس کے اوپر رد عمل ہی شو نہیں کیا، اور ساری سورہ رحمان خاموشی سے سن لی ہے. آپ نے فرمایا کہ کل میں نے یہی سورت جنات کو سنائی تھی، اور جب میں نے ان کو سنائی تھی نا کانو احسن منکم ردن، انہوں نے ہر آیت پہ وہ رسپانس کیا تھا جو تم سے کہیں بہتر تھا. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیا تھا؟ فرمایا جب میں کہتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو مجھے خاموش ہونا پڑتا، وہ آگے سے بولتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار کرتے ہی نہیں ہیں، ساری تعریفیں ہیں ہی تیرے لیے. جب یہ کہا تو پھر صحابہ کرام نے بھی ایک ماحول بن گیا، اور وہ بھی سبحان اللہ کی صدائیں اور آگے سے رسپانس کی صدائیں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز میں یعنی نفسیاتی اعتبار سے جتنے بھی میتھڈ ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ترغیب و ترہیب ہے کہ کسی چیز کا شوق دلانا اور پھر کسی چیز کا عمل کرانے کے لیے اس کا ڈر سنانا. ایک جملہ یعنی قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا نا بشیرم و نذیرہ، کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. اب دیکھیے کہ بچوں کو ماں باپ کی نعمت کا احساس دلانے کے لیے ایک جملے میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، بشارت بھی ہے اور نذارت بھی ہے. کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، فرمایا رب کی رضا جو ہے وہ ماں باپ کو راضی کرنے میں ہے. اب اس میں ترغیب ہے، لیکن آگے فرمایا وَسَخَطُ الْوَالِدِ سَخَطُ اللَّهِ، فرمایا ماں باپ کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے. مت سمجھنا کہ ماں باپ ناراض ہوئے ہیں، اس سے اللہ کریم ناراض ہو جائیں. تو آپ کا یہ انداز تھا. آپ نے وہ شروع میں ایک عرابی کی بات سنائی تو مجھے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے. یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، کوئی شک نہیں. طویل حدیث ہے، امام بہقی دلائل النبوہ میں لائے ہیں. میں اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ما من علامات النبوۃ الا قد عرفتہ فی وجہ رسول اللہ، آقا کے چہرہ نور سے میں نے ہر علامت جان لی، لیکن ایک علامت ایسی تھی کہ جو ڈیلنگ کیے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی تھی. کہتے ہیں کسی موقع پہ آقا کو قرض کی ضرورت تھی تو میں نے وہ قرض دیا. اب اس کی واپسی پہ میں 2 دن پہلے چلا گیا اور 2 دن پہلے جا کے مطالبہ کر لیا، اور کہتے ہیں میں نے حضور کا دامن پکڑ کے کھینچا اور سخت جملے بولے، اور وہ علامت کہتے یہ تھی کہ میں جتنی سختی کرتا جاتا آقا اتنے نرم ہوتے جاتے، اتنے نرم ہو جاتا. سیدنا فاروق اعظم نے کہا اگر حضور نہ ہوتے میں تیری گردن اڑا دیتا. تو کہتے میں نے عرض کی بھائی عمر بات یہ نہیں ہے، یہ میں نے سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہوگی علم ان کا لا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا علما،
کہ مد مقابل جتنی جہالت بڑھاتا جائے گا ان کا حلم اور برداشت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ جی شکریہ آپ کا پروفیسر غلام محی الدین صاحب، نوری صاحب آپ کا شکریہ، سعید خان صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ جن اور آسیب سے حفاظت کے لیے نماز فجر کے بعد 1121 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا نورو پڑھ کر جس مکان یا عمارت میں دم کیا جائے وہ مکان جن اور آسیب سے محفوظ رہتا ہے اور موذی کیڑے مکوڑوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ شرط یہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ آج کل تو ماہ نور ہے، اس میں میری گزارش ہے کہ کم از کم ہر کلمہ گو کو ایک تسبیح اللہ کی توفیق سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ آج کے روزنامہ 92 میں آپ دیکھیں گے بہت اچھا مضمون ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت۔ ناظرین کرام، بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے بعض بدبختوں نے۔ عالم اسلام پہ بڑا یہ نازک وقت، نازک مرحلہ ہے اس وقت، ساری قوم کو بیدار رہنا چاہیے، اس پہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نبھائیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گستاخ یا گستاخ کے ساتھی کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ آپ نے پیدا نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کریں گے تو ایمان تو وہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ ایمان تبھی زندہ رہے گا جب ہماری یہ نسبت غیر مشروط محبت والی، لامحدود وفاداری والی زندہ رہے گی۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور یا رسول اللہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہم سب کچھ، ہمارا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی نسبت سے ہمیں عزتیں، شہرتیں، عظمتیں ملتی ہیں، اس سے ہم کبھی بال برابر ہٹ نہیں سکتے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ہم اس پہ قائم ہیں، اللہ استقامت دے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کر لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ